روحانی مذہبی اسکالر شخصیت فخر اہل سنت پیر طریقت حبر شریعت پیکر محبت سفیر عشق رسول جناب حضور قبلہ پیر محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ سنت شریف کے سجادہ نشین جو ہے انشاءاللہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے. محبت کے ساتھ حضور قبلہ پیر طریقت حبر شریعت پیکر محبت جناب صاحبزادہ حضرت محترم قبلہ پروفیسر عزت مآب پیکر محبت پیر محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سنت شریف انشاءاللہ نورانی ملفوظات سے نوازیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب افتخار بھائی پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے. میری آواز میں لائیں ایک اور ہستی لندن سے جناب چودھری عابد اقبال صاحب سے آرٹس والے جو ڈائریکٹر ہیں اور پوری دنیا کے اندر حضور کے نعت خوانوں کو لندن میں پوری دنیا میں یورپ میں بلاتے ہیں, وہ بھی جلوہ فرما ہے. حضور قبلہ پیر صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھائیں, پتہ چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 رجب اب بالکل قریب اور اب یہ کہا جائے تو ایک دن باقی کہ تاریخ تو بدل گئی. میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات کے حوالے سے ایک واقعہ گزارش. خیبر کا میدان خندق خود چکی, خندق کا میدان خندق خود چکی. کفار کا لشکر ایک طرف آ کے کھڑا ہو گیا. کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ خندق پار کر کے آئے, اور خندق کے اس طرف مسلمانوں کا لشکر. اور یہ میں ایک تھوڑی سی کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا, جنہوں نے مدینہ منورہ حاضری دی, سوا مساجد کا میدان دیکھا ہوگا, اور یہی میدان غزوہ خندق یہی ہوئی تھی. یہ جو 7 مساجد وہیں بنی تھی. ایک شخص کفار میں سے ابن عبد ود, اور شہرہ اس کا یہ تھا کہ یہ 1000 سواروں پر بھاری ہے, اتنا طاقتور, اتنا لہیم شہین. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق پار کر کے پہنچا, اور وہاں کے اس نے آواز دی کہ ہے کوئی میرا مقابلے کرنے والا. مولا علی نکلے, اس نے کہا میں کروں گا تمہارا مقابلہ. اس ابن عبد ود نے یہ لفظ کہے کہ بھتیجے تیرے خاندان کا مجھے پاس ہے, میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں. اور اس سے پہلے ایک بات ہوئی کہ جب اس کی آواز آئی تو بہت سے صحابہ کرام نے اٹھ کر اجازت چاہیے, آپ نے منع فرما دیا. جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اٹھے, آپ کو اجازت فرمائی, اور جب آپ چل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ وہ ذات جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنی مرضی اور خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے. مولا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے. جس ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کل ایمان قرار دیا ہو, کہ جس کی ہر ادا, جس کی ہر بات, جس کی ہر حرکت, جس کا ہر عمل, جس کا ہر فعل, جس کی ہر اٹھنا بیٹھنا, جس کا ہر بولنا سننا, جس کی ہر شے اللہ کے تابع ہو, ایمان ہو جس کی ہر شے, ان کے بارے میں
کہ یہ کل ایمان ہے اور کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے یہ کہا کہ اب میں قتل نہیں کرنا چاہتا، تو مولا کائنات نے جواب ارشاد فرمایا کہ تو نہیں کرنا چاہتا، میں تو کرنا چاہتا ہوں تجھے، میں تجھے کرنا چاہتا ہوں۔ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو دین کا دشمن ہے، تو ایمان کا دشمن ہے، تو ایمان کا دشمن ہے، تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا دشمن ہے۔ اس لیے میری تجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں، میرے بڑوں کے تعلقات تھے اب نہیں ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کروں گا۔ اس ابن عبد ود نے آپ کو دعوت دی کہ وار کرو، آپ نے کہا نہیں تو کر وار۔ اس نے کہا کہ میرا یہ قاعدہ نہیں ہے، میں ہمیشہ دوسرے کو موقع دیتا ہوں کہ وہ وار کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا ہوگا میرا بھی یہی ہے کہ میں ابو طالب کی اولاد ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ کبھی پہلے نہیں اٹھیں گے۔ تو اس نے وار کیا، مولا علی نے روکا، اس نے کہا اب آپ وار کریں۔ آپ نے وار کیا، اس نے کہا بس، فرمایا ذرا قدم تو اٹھا۔ اس نے ابھی قدم ہلایا ہی تھا کہ دو ٹکڑوں میں بٹ کے گر گیا، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ مولا کی تلوار اتنی کارگر تھی، اتنی شدید تھی، اتنی طاقت سے تھی کہ اس کو پورے جسم کے کٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ ہیں ہمارے مولا۔ ایک چیز کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر ایمان لانے تک کبھی کسی بت کے سامنے جا کر کھڑے نہیں ہوئے، اور ایمان لانے کا آپ کا واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حکم ملا کہ اپنے اقربین اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دیجیے، آپ نے اہتمام فرمایا، اور وہ اہتمام، اس کا انتظام تمام تر مولا علی کے پاس تھا۔ جب وہ آئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ پورا قبیلہ قریش، پورا بنی ہاشم اس وقت وہاں موجود، ایک ذات اٹھی صرف، اور یہ فکر کرے کہ گو میری عمر تھوڑی ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری ٹانگیں کامتی ہیں، لیکن اس دین کی خاطر جس کی دعوت آپ نے دی ہے، مجھے جہاں کھڑا پائیں گے میں وہیں موجود رہوں گا۔ اور یہ اسی عہد کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کی بات ہوئی، پروگرام بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اس بستر پر جس پر خود ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج اس رات اس بستر پر سونا یہ موت کا دوسرا نام ہے، اور علی تو نے اس بستر پر سونا۔ مولا علی صرف سوئے نہیں ہیں، روایات میں جس طرح سے ہے کہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا، چادر لے لی چہرے کے اوپر بھی، کہ کہیں دشمن دور سے دیکھ کر پہچان نہ لے کہ آج بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں ہے۔ آج مولا علی اس بستر پر تشریف فرما ہے۔ میں درمیان میں ایک بات چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، کسی شخص نے بعد میں ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا کبھی کوئی ایسی رات گزری جس میں آپ کو مزے کی نیند آئی ہو اور اس یقین کے ساتھ کہ صبح آپ ضرور اٹھیں گے؟ فرمایا وہ ایک ہی رات تھی۔ کہ وہ کون سی؟
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا تھا، اس رات جتنی خوبصورت نیند آئی پوری زندگی میں نہیں آئی، اور یہ یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، صبح اس رات میں میری موت واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ علی کل لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنی ہیں۔ یہ ذمہ جو کام ہو گیا تھا، یہ یقین تھا کہ میں امانتیں واپس کرنے کے لیے صبح زندہ اٹھوں گا۔ یہ تربیت، اور اسی تربیت کو، اسی بات کو، اسی معاملے کو دیکھا جائے تو دین پر جب ذکر پڑھنے کی بات آئی، دین میں بے عملی لانے کی کوشش کی گئی، دین میں بدکرداری لانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ابن علی اٹھا۔ ابن علی جب اٹھا تو اس نے صرف سفر نہیں کیا، صرف اپنی ذات کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا، اس ابن علی کے ساتھ جن کا نام حسین ہے اور جن کے بارے میں ہمارے چشتیوں کے جد اعلیٰ نے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کمال یہ ہے کہ سر دے دیا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور سچ بات یہ ہے کہ بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی یاد حسین ہے، اور یہی وجہ ہے حسین ہے، یزید تھا۔ یزید کا آج کہیں نام و نشان نہیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، یزید پر جو بھی یزید کا نام لیتا ہے وہ لعنت کے طور پر اس کا نام لیتا ہے، وہ لعنت ہے، وہ ایک استعارہ ہے، اور استعارہ لعنت کا ہے۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ آج حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام، ان ذاتوں کو ہمارے تعلق کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ان ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب سچے لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یوم ندعو کل، تمام تر لوگوں کو، ہر شخص کو ان کے امام سے پکارا جائے گا، اور جن کا امام حسین ہوگا وہ یقیناً جب آوازہ اٹھے گا کہ کتنے ہیں حسین کے، تو یقیناً ہم بھی لبیک کہتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارے جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے، جن کی اتباع کی ہم نے، جن کے پیچھے چلنے کی، جن کے احکامات پر چلنے کی ہم نے عہد کیا، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں، یہ یقیناً وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کو اپنا امام بنایا، جن کا امام حسین امام تھا، ہے اور رہے گا۔ اور ایک یہ وہ لوگ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے 72 جانثار تھے، ایک رات پہلے چراغ گل کروا دیا اور اعلان فرما دیا کہ کون ہے جو تم میں سے جانا چاہتا ہے، میں نے چراغ گل کروا دیا ہے، کوئی دیکھنے کی شرمندگی محسوس نہ کرے، جس نے جانا ہو وہ چلا جائے۔ اور جب چراغ روشن کیا گیا تو تمام کے تمام لوگ موجود تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا کردار، یقیناً ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف، وہ بھی اسی کردار کے، اسی نظریے کے، اسی سوچ کے، اسی انداز کے مالک تھے۔ اور ایک واقعہ گزارش کر کے، حکایت ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا،
اس کے جی میں آئی، اس نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا چھوٹا سا، وہ پانی میں پھینکا، ڈوب گیا۔ لوہا، اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا لوہا ملا، وہ پانی میں پھینکا، ڈوب گیا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ یہ معمولی وزن کنکر کا بھی لوہے کا بھی یہ ڈوب گیا۔ تو جواب آیا کہ یہ فطرت کا قاعدہ ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا تو ایک بہت بڑا درخت پانی میں تیرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے پھر شکایت کی کہ یا اللہ یہ کیا؟ چند گرام کا لوہا، چند گرام کا پتھر روڑا پانی میں پھینکا، ڈوب گیا۔ یہ منو وزنی لکڑی یہ پانی میں تیرتی آ رہی ہے۔ تو دریا نے جواب دیا کہ اسے میں نے سینچا ہے، اسے میں نے پروان چڑھایا ہے، یہ میرے بل بوتے پر جوان ہوا ہے، ورنہ ایک بیج تھا، یہ درخت بنا ہے، اور جسے میں نے پروان چڑھایا ہے میں اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔ لکڑی کا وہ گٹھا، وہ پورا درخت پانی میں تیرتا آ رہا تھا۔ کچھ وقت گزرا، لکڑی خشک ہو گئی، لکڑی کو چیرا گیا، اس کے تختے بن گئے، ان تختوں سے کشتی تیار ہوئی، اس کشتی میں لوہا بھی لگا، اس کشتی میں اور دھاتیں بھی لگی۔ جب کشتی تیار ہو گئی، دریا میں اس کو ڈالا گیا چلانے کے لیے، تو اس میں لوگ بھی سوار ہو گئے، اس میں اینٹ اور روڑا بھی رکھا گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی گئی، سارا کچھ لے کے کشتی چلی۔ تو اس آدمی نے پھر دریا سے شکایت کی، اس نے کہا کہ چلو لکڑی تو تھی، یہ اب اس لکڑی کے ساتھ لوہا بھی لگا ہوا، اس کشتی میں، اس لکڑی میں اناج بھی پڑا ہوا ہے، پتھر بھی پڑا ہوا ہے، روڑا بھی پڑا ہوا ہے، اور چیزیں بھی پڑی، سکیل چیزیں پڑی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، یہ اب کیوں نہیں ڈوب رہی؟ جب کشتی کیوں چل رہی ہے، اور اس پر یہ جو اتنی وزنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ اس کو کیوں نہیں ڈبو رہی؟ تو پانی نے جواب دیا کہ جسے میں نے سینچا تھا، جو جو اس کے ساتھ لگا، جو جو اس کے ساتھ ملا، اب وہ بھی نہیں ڈوبے گا، وہ اس کے صدقے میں، اس کے وجہ سے وہ بھی تیرتا رہے گا۔ ہمارا مولا، ہمارا امام، ہمارا حسین، وہ ہمیشہ تیرنے والا، وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے والا، ہمیں بھی ان قدموں میں جگہ مل گئی تو یقیناً ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ وآخر دعوانا